بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، رجب یہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور بے شمار خصوصیات اور فضائل کا حامل ہے۔ اگرچہ رجب کے فضائل میں ذکر کی جانے والی احادیث زیادہ تر یا تو موضوع ہیں یا انتہائی بے بنیاد اور من گھڑت ہیں، لیکن آج ہم کوشش کریں گے کہ اس مبارک مہینے کی وہ خصوصیات اور فضائل آپ کے سامنے رکھی جائیں جو قرآنی آیات سے ثابت ہیں یا احادیث صحیحہ میں تذکرہ ہے۔ آخر میں انشاءاللہ بطور فائدے اور برکت کے چند اقوال سلف صالحین کے بھی ذکر کر دیے جائیں گے۔ رجب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور اس خصوصیت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا اس دن سے مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 مقرر فرمائی کہ سال میں 12 مہینے ہوں گے۔ منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 میں 4 مہینے حرمت والے ہوں گے، اور حرمت والے مہینے ایک تو رجب کا ہے اور 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اس کی تفصیل حدیث مبارکہ میں بھی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، 4 حرمت والے مہینے ہیں، ثلاثۃ متوالیات، 3 حرمت والے مہینے تو مسلسل آتے ہیں، ذو القعدہ و ذو الحجہ والمحرم و رجب مضر، اور فرمایا چوتھا حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ تو رجب کے مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، اور اسلام میں اس کی حرمت کا اعلان نہیں کیا گیا، بلکہ اسلام سے پہلے بھی زمانے جاہلیت میں لوگ اس مہینے کی حرمت کے قائل تھے، اس کی تعظیم کے قائل تھے، اور اس میں قتال کرنے کو ناجائز اور حرام سمجھتے تھے، کیونکہ اس کی حرمت اللہ تعالیٰ نے اس دن مقرر فرما دی، متعین فرما دی، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا۔ تو رجب کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان بھی نصیب فرما۔ یہ طبرانی کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ برکت والا مہینہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں برکت کی دعا مانگی ہے۔ اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت فرمایا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یتم صوم شہر بعد رمضان الا رجب و شعبان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزوں کا اہتمام رجب اور شعبان میں فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بھی اس مہینے کی ایک فضیلت ہے کہ اس میں روزوں کا خصوصی اہتمام ہوتا تھا زمانہ نبوت میں۔ اور چوتھی فضیلت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل العید کے اندر ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، 5 لیال لا يرد فیہن الدعاء، 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، لیلۃ الجمعہ و اول لیلۃ من رجب، فرمایا جمعہ کی رات اور رجب کی پہلی رات، ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی 15ویں رات، ولیلۃ العید، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ ان 5 راتوں میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، قبولیت دعا کی راتیں ہیں۔ اور 5ویں اس کی فضیلت، اس کو بھی امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے باب فضل شہر رجب کے اندر بیان فرمایا۔ حضرت عامر بن شبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سمعت ابا قلابۃ یقول، میں نے حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فی الجنت قصر لصوام رجب، کہ جنت میں اللہ نے ایک محل تعمیر کروایا ہے جو خاص طور پر ان لوگوں کو دیا جائے گا جو رجب میں کثرت سے روزے رکھتے ہیں، جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے رجب میں کثرت سے روزے رکھنا۔ چھٹی اس کی فضیلت حضرت عروہ رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے،
انہ قال لعبد اللہ بن عمر کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا هل کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم فی رجب، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں روزہ رکھا کرتے تھے، جس طرح کہ مشہور ہے کہ آپ رجب میں بڑی کثرت کے ساتھ روزوں کا اہتمام فرماتے تھے؟ قال نعم، فرمایا بالکل، ویشرفہ، اور اس کی تعظیم فرمایا کرتے تھے، قالہا ثلاثا، اور یہ بات 3 دفعہ فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے کی بڑی تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ وہ روایات اور احادیث ہیں جو محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر فرمائی ہیں رجب کے بارے میں۔ اب چند اقوال سلف صالحین کے بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب لترک الآفات، وشعبان لاستعمال الطاعات، ورمضان لانتظار الکرامات، فمن تہاون فہو من اہل التراہات۔ فرمایا رجب گناہوں کو چھوڑنے کا مہینہ ہے، شعبان نیکیوں کی کثرت کا مہینہ ہے، اور رمضان برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور جو سستی کرتا ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب شہر الزرع و شعبان شہر السقی و رمضان شہر الحصاد۔ رجب کھیتی بونے کا مہینہ ہے، یعنی دانہ اور بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کھیتی کے پکنے اور کاٹنے کا مہینہ ہے۔ وَكُلٌّ يَحْصُدُ مَا زَرَعَ، اور ہر بندہ وہی کاٹتا ہے جو اس نے بیجا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ مشہور اللہ والے گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ رجب کی مثال یوں ہے جس طرح ہوا کے ٹھنڈے جھونکے ہوتے ہیں، اور شعبان بادلوں کی طرح اس کی مثال ہے، اور رمضان المبارک کی مثال ایسے جیسے بارش ہوتی ہے۔ تو بارش سے پہلے بادل آتے ہیں، بادلوں سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، تو یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے موسم کے خوشگوار ہونے کی۔ چوتھا قول ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ذکر کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ سال درخت کی مانند ہے، اور ماہ رجب ہریالی اور بہار کی مانند ہے، اور شعبان اس کے پھلنے اور پھولنے کی مانند ہے، اور رمضان پھل کے پکنے اور کاٹنے کی مانند ہے۔ یعنی موسم سرما میں جس طرح درخت کے پتے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بہار کے شروع میں پھر اس پہ پھل پھول آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہریالی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو فرماتے ہیں یہ رجب کا مہینہ ہے، اور شعبان اس کے پھلنے اور پھولنے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل کے پکنے اور تیار ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے آفتاب کے نکلنے سے پہلے اندھیرا اور تاریکی چھٹ جاتی ہے، اور صبح کا سویرا اور روشنی نمودار ہوتی ہے، اسی طرح فرمایا کہ رمضان کا آفتاب نکلنے سے پہلے رجب کی مثال اسی طرح ہے جس طرح کہ ظلمت ختم ہو رہی ہے، اور شعبان کی مثال ایسے جیسے روشنی کا سویرا نمودار ہو رہا ہے۔ پھر جب ظلمت ختم ہو جاتی ہے، شعبان کے اندر روشنی پھیل جاتی ہے، تو رمضان المبارک کا آفتاب و ماہتاب طلوع ہوتا ہے، اور تمام خیریں اور برکتیں پورے عالم کے اندر بکھیرتا ہے۔ تو انہوں نے اس کی مثال اور اہمیت یوں بیان فرمائی۔ تو ناظرین، یہ چند اقوال تھے سلف صالحین کے جو آپ کی خدمت میں پیش کیے، اور کچھ روایات جو رجب کے بارے میں صحیح سند سے ثابت ہیں۔ اس کے علاوہ رجب کے مہینے میں کسی خاص تاریخ کا روزہ رکھنا، یا خاص رات میں کوئی خاص عبادت کا یا نماز کا اہتمام کرنا، یہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت روایات ہیں۔ ان سے اہتمام کے ساتھ بچنا بھی چاہیے، اور دوسروں کو اس کی تاکید بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔